اکثر خواتین اس بات کی شکایت کرتی ہیں کہ ان کی نندیں، ان کی ساس یا ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی خاتون یا کوئی مرد ان کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کر برائیاں کرتا ہے۔ میرے پاس اکثر و بیشتر ایسے کیسز آتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہم شادی شدہ زندگی گزارتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری شکایتیں ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی، بہت ساری باتیں دوسرے کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی، اور ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم غلطیاں نہیں کرتے، لیکن ایک بات میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ آپ اس بات پر فکر مند نہ ہوا کریں کہ کوئی آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے اور آپ کو کوئی تیسرا شخص آپ کے بتاتا ہے۔ اگر کسی شخص میں، یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، اوورال باقی مردوں کے لیے بھی ہے، تمام لوگوں کے لیے بات ہے، اگر کسی شخص میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے آ کر میری ذات پر کیچڑ اچھالے یا میرے منہ پر بیٹھ کر بات کرے، کسی شخص میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اگر اسے میرے سے اختلاف ہے تو میرے سامنے بیٹھ کر اختلاف کو دور کرے، کوئی شکایت ہے تو میرے منہ پر آ کر اس شکایت کی بات کرے، اگر اس میں اتنی ہمت نہیں ہے تو اس کی بات کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ وہ تو مخنث ہے، یعنی جذباتی مخنث ہے وہ۔ آپ کہیں گے کہ یہ بڑی عجیب بات، میں واقعتاً یہ بات کر رہا ہوں، یعنی وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے۔ جو شخص آپ کے ساتھ آپ کی شکایت آپ کو نہیں کر سکتا، جو شخص آپ کا گلہ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، اس بات کی آپ فکر پالے ہوئے ہیں، اس بات کی آپ فکر پالے ہوئے ہیں کہ جناب اس نے میری پیٹھ پیچھے باتیں کی، برائیاں کی اور لوگوں کو کہا، اور لوگ بھی اتنے الو کے پٹھے ہیں کہ لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ کر لینا چاہیے، جو اگر یقین کرتا ہے جو بات آپ نے نہیں کی اس بات پر، تو جان لیں کہ وہ آپ کے حق میں کتنا اچھا ہے، اور جو یقین نہیں کرتا تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ وہ آپ کے حق میں کتنا اچھا ہے۔ ہر دو طرفہ فائدہ تو آپ کا ہے، تو اس چھوٹی سی بات پر پریشان نہ ہو جایا کریں کہ لوگ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یا فلاں نے آپ کے بارے میں بات کر دی۔ ہاں، جہاں پر جواب دینا ضروری ہو جائے پھر اینٹ کے جواب پتھر سے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جہاں پر جواب دینا ضروری ہو جائے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات سے فرق نہیں پڑتا تو اس پر اپنی انرجی ضائع نہ کریں، اس بات پر اپنی انرجی ضائع نہ کریں کہ فلاں نے یہ بات کہہ دی، فلاں نے یہ بات کہہ دی، فلاں نے یہ بات کہہ دی۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عزت میں ذرہ برابر کمی نہیں کریں گے کسی کی ایسی بیک بائٹنگ کی وجہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم پر کہ اس نے عزت اور ذلت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھیے، یہ بات بڑی سادہ سی ہے، بڑا سادہ سا کلیہ ہے، اور سادہ سا کلیہ یہ ہے کہ اپنے اوپر، اپنی نیت کے اوپر اکتفا کر لیں، اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت کا پھل لگائے گا۔ اور اگر نیت یہ ہے کہ آپ نے بھی کسی کے بارے میں بات کرنی ہے، آپ نے بھی 4 لوگوں کو اکٹھے کر کے کسی کی غیبت کرنی ہے، تو پھر آپ کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بس اپنی غلطیوں کی، کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ بس یہ اتنی سی بات میں کہوں گا، باقی تو معاملات پھر چلتے رہتے ہیں۔ اور اگین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی بات کرنے سے آپ کے معاملات بگڑ رہے ہیں تو پھر آپ کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ رونے دھونے کی بجائے اسے شٹ اپ کال دیں، یہ بات جان لیں۔ بصورت دیگر اگر آپ روتے دھوتے رہیں گے تو پھر کوئی بات نہیں، ہم مل کر رو لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے۔